السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھے تھے میری نماز، اور میری نماز میں ہم نے لاسٹ کلاس میں جو ہے وہ دعائے استفتاح جو تھی وہ یاد کی تھی۔ میں نے دونوں دعائیں جو تھی وہ پڑھائی تھی، بالکل جو نارمل روٹین میں ہم پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک اور اللہم باعد بینی و بین خطایا۔ اس کے بعد نیکسٹ چلتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے استفتاح کے بعد پڑھی جاتی ہے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو یہاں پہ اعوذ باللہ دیکھ لیجئے ایک الگ طریقے کا ہے، یہ بھی یاد کر لیں زیادہ بہتر ہے، اور سمپل والا تعوذ پڑھ لیں تو وہ بھی جو ہے وہ بہتر ہے۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ فاتحہ جو ہے وہ پڑھیں گے تجوید کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ دیکھیں گے، اور تھوڑی سی کچھ فضیلت ہے وہ بھی دیکھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ میرے ساتھ پڑھیے، آپ لوگ سمپل والے بھی پڑھ سکتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اب جو اعوذ باللہ ہم نے پڑھی تھی، اب اس کا ترجمہ دیکھیے۔ خوب سننے اور جاننے والے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ السمیع العلیم کا ترجمہ ہے خوب سننے اور جاننے والے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، شیطان مردود سے، اس کے برے خیالات سے، اس کی پھونک سے، اور اس کے وسوسے سے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو تعوذ ہے جو بالکل مسنون ہے، سنت سے ثابت ہے، اس کا ترجمہ ذرا دیکھیے، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، جو شیطان برے خیالات ڈالتا ہے نماز کے دوران، اور جو پھونک مارتا ہے، اور جو وسوسے ڈالتا ہے، اے اللہ مجھے اس سے بچا لے۔ پھر ہے جی بسم اللہ کا ترجمہ، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے، الحمدللہ رب العالمین کا یہ ترجمہ ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو تمام سب تعریف اسی کے لیے ہے۔ سوری، میں تھوڑا سا کہنے اوپر چلی گئی تھی، اوپر لائن میں، اس وجہ سے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ دکھا ہمیں، ان لوگوں کی راہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، جن پر غضب نہیں کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اے اللہ قبول فرما، آمین کا ترجمہ ہے۔
کہ ہمیں انعام یافتہ جو لوگ ہیں ان کی راہ دکھا، نہ کہ ان کے جن پہ غضب کیا گیا اور نہ ہی ان کی جن جو گمراہ ہیں۔ جیسے انعام کس پہ ہوا؟ نبیوں پہ، صالحین پہ، صدیقین جو صدیقین تھے ان پہ۔ اور غضب کن پہ آیا؟ جن کے پاس علم تو تھا، انہوں نے عمل نہیں کیا، جیسے قوم لوط، قوم ہود، یہ ساری جو قوم نوح ہے، یہ ساری قومیں۔ اور الضالین گمراہ کون ہے؟ جن کے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے، جیسے کافر۔ اور انعمت جن کے پاس علم بھی ہے اور وہ عمل بھی کرتے ہیں۔ تو ہم کس کا مانگتے ہیں رستہ؟ کہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کی جو ہے وہ راہ دکھا۔ تو سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم یہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آگے کچھ احادیث ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا ہر حال میں فرض ہے، خواہ بطور مقتدی ہو یا امام یا اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں۔ یعنی کہ آپ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی آپ نے امام جیسے پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین، تو آپ نے پیچھے پیچھے پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین، امام سے آگے نہیں بڑھنا۔ اکیلے میں ہے تب بھی، کسی بھی جماعت کے ساتھ اور اکیلے میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، صحیح بخاری کی حدیث۔ نماز فجر، مغرب اور عشاء میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے امام کی آمین کے بعد بلند آواز سے آمین کہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ باجماعت نماز ادا کر رہے ہوں اور نماز جری ہو تو سورہ فاتحہ کے بعد کچھ نہ پڑھیں بلکہ امام کی قرات سنیں۔ نماز فجر ہے، میں اس کو آسان لفظوں میں سمجھاتی ہوں۔ فجر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز ایسی نمازیں ہیں جو نمازیں جری میں ہوتی، یعنی کہ اس میں سورہ فاتحہ کے بعد جو قرآن کا حصہ ہم پڑھتے ہیں، جیسے سورہ اخلاص، سورہ ناس، سورہ فلق، تو امام جو ہے وہ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا ہم بھی ساتھ ساتھ پڑھیں؟ اگر بڑی صورتیں پڑھ رہا ہے، سورہ الانعام، سورہ اعراف، سورہ اسراء یا سورہ نور، کچھ بھی، تو کیا ہم بھی وہ پڑھیں؟ تو اس کا آپ لوگوں کا جواب ہے کہ جب باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں اور خاص طور پہ وہ جری نمازیں ہیں، یہ ہے جی جری نمازیں، نماز فجر، مغرب اور عشاء ساتھ ساتھ آئیں گی، ٹھیک ہے؟ تو سورہ فاتحہ کے بعد جب امام قرات کرے گا تو آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، صرف قرات سننی ہے امام کی۔ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا سورہ اخلاص یا قرآن کریم کا جو حصہ یاد ہو اس کو پڑھ لیجیے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ بات کلیئر ہو، جب جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو ان نمازوں میں امام کی آپ نے خاموشی سے قرات سننی ہے۔ اور اگر جماعت آپ کی نماز ظہر اور عصر کی ہو رہی ہے، جس کو سری نمازیں کہتے ہیں، تو اس میں امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد خاموش ہو جاتا ہے، تو آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد اپنی سورت خود پڑھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ تھے کچھ آپ لوگوں کے سوالات، یہ یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لوگوں کے کچھ سوالات میرے پاس آئے تھے اور یہاں پہ ہی یہ کہہ لیں سالو ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ لاسٹ پوائنٹ ایک دفعہ دوبارہ سن لیجئے۔ جری نمازوں کے ساتھ امام کے ساتھ اگر پڑھے ہیں تو قرات سنیں گے، اور جو سری نمازیں ہیں، نماز ظہر اور نماز عصر، اس میں سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پیچھے پڑھنے کے بعد امام خاموش ہو جاتا ہے تو اپنی آپ نے سورت خود پڑھنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ امام کچھ نہیں پڑھے گا اس میں، میرے خیال میں یہاں تک کہ اس کے بعد سورہ اخلاص، اور پھر آگے نیکسٹ کلاس میں دیکھتے ہیں۔ چلو جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔